یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ ایک دن نبی الاسلام نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، بلکہ وہ تو بڑے وجدمیز الفاظ ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ نبی کو ملنے کے لیے آئیں اور اللہ کی قسم ان کی چال ڈھال بالکل نبی علیہ السلام کی طرح تھی. نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا مرحبا پیاری بیٹی، چادر بھی بچھا دیتے تھے. پھر باپ بیٹی بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے. بیوی دور بیٹھی دیکھ رہی ہے. سرگوشی کی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا. پھر آپ نے دوبارہ کان میں ایک بات کی تو ہچکیاں تھم گئی، مسکراہٹ آئی لب پہ. نبی علیہ السلام جب چلے گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا سیدہ عائشہ نے، بتاؤ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ ان کا یہ میرا اور میرے باپ کے درمیان راز ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا. حضرت عائشہ سمجھدار تھی، ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان سے یہ راز نہیں بلوا سکتی. وہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر ایک دن میں نے فاطمہ کو بلا کے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم پہ حق رکھتی ہوں، اس حق کا واسطہ تمہیں پیش کرتی ہوں، مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. ہر سال جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے. جس پہ میں رو پڑی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا میری دل جوئی کے لیے کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مرنے کے بعد تم میرے تک پہنچو گی، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی. تو اور واقعی 6 مہینے کے بعد ڈیتھ ہو گئی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی. تقریباً 22-23 سال کی عمر، اتنی عمر بھی نہیں تھی. تو اس سے تو سیدہ فاطمہ کا ثابت ہوا. آپ آج حسن و حسین. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن میری ماں نے بلا کے کہا کہ تجھے کتنے دن ہوئے حضور کے پاس حاضری نہیں دی تو نے؟ کہا اماں جان 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے. آج تسی کہندے اسی ہوندے تے حضور دے قدمے 'چ ہی بیٹھے رہندے. نہیں سر، تسی ہفتے بعد اسے درس ہی جانا تہاڈے سے اوکھا ہو جاتا ہے، تسی بیٹھے رہندے. ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، یہ کرتا، لیکن رفع الیدین پھر بھی نہ کرتا، کیونکہ لوگ مجھے وہابی کہتے. آج بیٹھ کے یہ ساری سریلے راگ الاپے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان نے اپنے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رازدار رسول ہے، منافقین کے نام ان کو بتائے گئے تھے. شاہ جی اس پاسے نہ ٹور کو یہ کیڑے نے، وہ اپنے بزرگوں کو پوچھو. اچھا، بخاری میں کہ حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ بچہ آج جا حضور کے پاس حاضری دے، نماز پڑھ، اپنے لیے بھی دعا کرا، میرے لیے بھی دعا کر. کہتے ہیں جی میں چل پڑا. اچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آلموسٹ مغرب کے اراؤنڈ اباؤٹ. تو کہتے ہیں میں نے ملاقات مناسب نہ سمجھی، مغرب کی نماز شروع ہوئی تو میں نے پیچھے نیت کر لی. مغرب کی نماز کے بعد میں نے کہا آپ سے صرف فارغ ہوں گے، آپ مغرب سے عشاء تک مسلسل نوافل پڑھتے رہے. اس سے میں کہتا ہوں مغرب سے عشاء کے درمیان نوافل پڑھنا سنت ہے، جتنے مرضی پڑھے. کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا. نبی علیہ السلام یعنی فجر سے اشراق بھی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور مغرب عشاء بھی رک جایا کرتے تھے تاکہ عشاء پڑھ کے ایک دفعہ ہی جائیں گھر. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا. عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. پھر گھر سے آپ مسجد سے نکلے گھر کی طرف، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، خوب اندھیرا. نبی علیہ السلام چل پڑے. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں بھی ٹپ ٹپ پیچھے. نبی علیہ السلام رکے، کہا کون؟ حذیفہ؟ کہا یا رسول اللہ میں حذیفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے پیچھے سے نظر آتا تھا. آپ کو پتا ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے میں پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے. اور میں حذیفہ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے. آئے کس لیے تھے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کیا، یعنی وہ خبر دے دی. آئے اس لیے تھے. لو جی سوال کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جواب پہلے ہی مل گیا. کہا پھر حذیفہ تجھے پتہ ہے آج میرے پاس ایسا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے آسمان سے کبھی نازل ہی نہیں ہوا، اور میرے پاس ایک خاص خبر لے کے آیا ہے. کہ یا رسول اللہ کیا؟
فرمایا مجھے اس فرشتے نے خبر دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کے بچے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔